ابا نے بڑی دھوم دھام سے میری شادی کی تیاریاں کی تھیں۔ میں اسے بہت کہتا رہا کہ ابا اتنا خرچہ نہ کرو، سادگی سے ہی کر لیتے ہیں، مگر ابا نہ مانا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تو میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، میری ساری جمع پونجی تو تیرے لیے ہی ہے، تیرے سوا میرا ہے ہی کون کہ جس کے لیے میں کچھ بچا کر رکھوں۔ ویسے بھی اب میرے پتر کی اتنی اچھی نوکری لگ گئی ہے، اب مجھے پیسہ بچانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو تیری شادی پر اپنے سارے ارمان پورے کروں گا، تو فکر نہ کر، بس خوش رہ خوش۔ یہ کہہ کر ابا دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ پیچھے میں چاہنے کے باوجود بھی مسکرا نہیں پایا تھا۔ کیا ایسی ہوتی ہیں شادیاں جیسی میری ہو رہی تھی؟ یہ ایک سمجھوتا تو ہو سکتا تھا، لیکن شادی ہرگز نہیں تھی، اور میں صرف سمجھوتا ہی کرنا چاہتا تھا، شادی مجھے بھی نہیں کرنی تھی۔ شادی کے نام پر ہی مجھے خوف آتا تھا، بھلا پھر میں شادی کیسے کر سکتا تھا؟ یہ جو کچھ میں کر رہا تھا یہ سب تو بس ابا کی خوشی کے لیے تھا، اور ابا ہی کی خواہش پر یہ سب ہو رہا تھا، ورنہ اگر میرا بس چلتا نا تو میں خود کو کسی اندھیری نگری میں جا کر چھپا لیتا، مگر کبھی بھی شادی نہ کرتا۔ بظاہر تو ابا کے سامنے میں بہت خوش تھا اور مسکرا رہا تھا، مگر کوئی میرے دل سے پوچھتا کہ میرے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ ڈھول کی آواز میرا کلیجہ چیر رہی تھی، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ سب کچھ مجھے وحشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنا سر نوچ لوں اور خوب چیخ چیخ کر روں، مگر میری بے بسی تھی کہ میں ایسا کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ میں نہ جانے کب سے اندھیرے میں کھڑا اپنے گھر پر ہونے والے چراغاں کو دیکھ رہا تھا، جب ابا ایک مرتبہ پھر سے آ کر میرے پاس کھڑے ہو گئے اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹا، یوں اندھیرے میں کھڑے رہنے سے انسان آنے والی روشنیوں کا سامنا کرنے سے بچ نہیں پاتا۔ تم جانتے ہو نا کہ رات کتنی اندھیری ہوتی ہے، لیکن صبح جب سورج آتا ہے تو وہ سارے اندھیرے کو اپنی روشنی میں سمیٹ لیتا ہے۔ تم چاہے لاکھ اندھیرے میں کھڑے رہ لو، لیکن روشنی کی جو کرن تم تک پہنچنی ہے وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گی۔ تم چاہے لاکھ کوششیں بھی کیوں نہ کر لو، تم خود کو اس کی چمک سے بچا نہیں پاؤ گے۔ ابا کا اتنا کہنا تھا کہ میں ابا کے کندھے پر سر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ ابا نے بھی مجھے نہ روکا تھا اور مجھے کھل کر رونے دیا تھا، تاکہ میں اپنے اندر کا سارا غبار نکال لوں۔ کافی دیر رو لینے کے بعد جب میرے آنسو تھمے تو ابا مجھے یوں ہی کندھے سے لگائے اپنے کمرے میں لے آئے تھے اور مجھے بیڈ پر بٹھا کر پانی کا گلاس تھمایا تھا، جسے میں منہ سے لگا کر گٹاگٹ وہ سارا پانی پی گیا تھا۔ ابا نے خالی گلاس میرے ہاتھ سے لے کر رکھا اور مجھے کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا، میں اس وقت تمہاری حالت سمجھ سکتا ہوں، لیکن تمہارا ڈر، تمہارا خوف، یہ سب بلا وجہ کے ہیں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہی تمہارے ساتھ بھی ہو۔ کسی نے ایسا کہا ہے کہ باپ اور بیٹے کی قسمت ایک جیسی ہوتی ہے۔ بیٹا، وقت بدل گیا ہے۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا، اسی چیز سے تو ڈر لگتا ہے کہ وقت اب مزید بدل گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کی لڑکیوں کے بارے میں۔ ابا، میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہو جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، اسی لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کئی بار دہرایا گیا جملہ ایک مرتبہ پھر سے ابا کے سامنے رکھا تھا، جس پر ابا بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ آج سے ٹھیک ایک ہفتے بعد میری شادی تھی اور میری حالت ایسی تھی جیسے مانو بدن میں لہو ہی نہ ہو۔ مجھے میری شادی کی کوئی خوشی نہ تھی اور نہ ہی میرے کوئی ارمان تھے کہ جنہیں میں اپنی شادی پر پورا کرتا۔ میری زندگی میں تو دور دور تک شادی نام کا لفظ ہی نہیں تھا۔ میں تو مست اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ میری کل کائنات میرے ابا تھے، جنہوں نے بچپن سے لے کر اب تک مجھے پالا پوسا تھا اور پروان چڑھا کر مجھے اتنا بڑا کیا تھا۔ میری ساری زندگی تو بس ابا کے گرد ہی گھومتی تھی۔ ماں کا تو مجھے چہرہ ہی یاد نہ رہا تھا۔ یاد رہتا بھی تو کیسے، میں سال بھر کا بھی نہ تھا جب اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تب سے میری ماں اور باپ دونوں میرے ابا ہی تھے۔ ابا نے نوکری کے ساتھ ساتھ مجھے جیسے سنبھالا، پڑھایا، لکھایا، اور کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ 1 سال کے بچے کہاں ماؤں کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ چلو قدرتی طور پر کسی کی ماں مر جائے وہ اور بات ہوتی ہے، مگر اس بچے کو پالنے کے لیے بھی ماں کے علاوہ بھی تو گھر میں کوئی نہ کوئی عورت تو موجود ہوتی ہی ہے، پھر چاہے وہ کوئی پھپھی ہو یا کوئی چچی ہو یا کوئی تائی، مامی یا ماسی، یا پھر کوئی نانی دادی ہو، کوئی نہ کوئی تو ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہے۔ لیکن میرے گھر میں کوئی نہ تھا۔ ابا اکلوتے تھے۔ دادا کی وفات ابا کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی اور میری دادی، وہ ابا کی شادی کروانے کے 2 مہینے بعد ہی اپنی ذمہ داری اماں کو سونپتی اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ اپنی ذمہ داری سونپ کر جا رہی ہے وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔
وہ اس بات سے لاعلم تھی کہ جسے وہ اپنی ذمہ داریاں سونپ کر جا رہی تھی وہ اس قدر کمزور تھی کہ 1 سال بھی وہ ذمہ داریاں نہ اٹھا پائی تھی۔ اسے میرے ابا میں کیڑے نظر آنے لگے تھے۔ کبھی اسے میرے باپ کی غربت چبھتی تھی تو کبھی اسے میرے باپ کے کالے رنگ سے نفرت ہو جاتی تھی، حالانکہ نہ تو میرا باپ اتنا کالا تھا اور نہ ہی اتنا غریب تھا کہ 2 وقت کا کھانا بھی نہ کھلا سکتا۔ لیکن یہ ساری چیزیں میری اماں کے اپنے حسن کے آگے جو مان پڑ گئی تھیں۔ پھر بھلا ابا کتنا ہی کمالے تھا یا پھر کتنا ہی گورا چٹا یا دودھ سے نہا کر نکل آتا، اماں کو وہ پسند نہیں آنا تھا، کیونکہ اماں کو تو کسی اور خوبصورت رئیس زادے نے خواب جو دکھا رکھے تھے۔ میری ابا کی محنت کی کمائی اماں کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ ابا اماں کو بہت سمجھاتے تھے کہ جو ہے اسی میں گزارا کرو، تمہیں ضرورت کی جو چیز چاہیے میں تمہیں لا کر دوں گا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا، لیکن تم یہ دوسروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو کہ اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں، اس نے یہ لایا اور میں نہیں لا سکی، ایسے انسان خوش نہیں رہ سکتے۔ مگر اماں ابا کی بات سنتی ہی نہیں تھی۔ اماں کی برین واشنگ تو دوسری طرف سے ہو رہی تھی، ابا کی ہر بات ہی اسے بری لگنے لگی تھی۔ پھر جب اماں امید سے ہوئی تو ابا کو لگا کہ اب اماں سمجھدار ہو جائے گی، اولاد ہو جائے گی تو وہ اس کے ساتھ مصروف ہو جائے گی، پھر کہیں آنے جانے کا وقت نہیں ملے گا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ بھلا اولاد والی عورت یہ کچھ کب کر سکتی ہے؟ یہ سوچ کر ابا نے اماں کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ یہیں ابا کی سب سے بڑی غلطی ہوئی تھی، اور یہ غلطی ہر مرد کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ اولاد عورت کے پیروں کی زنجیر ہوتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ سب پرانے زمانے کی کہاوتیں اور قصے کہانیوں کی باتیں ہیں۔ اگر واقعی آج کے دور میں ایسا ہوتا اور عورت اولاد کو اپنے پیروں کی زنجیر سمجھتی ہوتی تو میں کبھی بھی اپنی اماں کے بغیر نہ پلتا۔ میں جو ساری زندگی اپنی ماں کی گود کے لیے ترستا رہا اور میری ماں جو زندہ ہو کر بھی میرے پاس نہیں تھی، اگر میں اس کے پیروں کی زنجیر ہوتا تو اس کو کیوں جانے دیتا؟ اگر میں اس کے پیروں کی زنجیر ہوتا تو کیسے مجھ سے اپنے پیر آزاد کرا کے جاتی؟ میں کچھ نہیں تھا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اگر میں واقعی اپنے ماں کے پیروں کی زنجیر ہوتا تو آج یوں بیٹھ کر آپ کو اپنی کہانی نہ سنا رہا ہوتا، بلکہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر اس کی انگلیوں کا میٹھا میٹھا سکون بھرا لمس اپنے بالوں میں محسوس کر رہا ہوتا، یا اس سے کوئی کہانی سن رہا ہوتا۔ لیکن میں یوں نہ ہوتا جیسے میں اب ہوں۔ میری پیدائش کے فوراً بعد ہی اماں اور ابا کے آپسی جھگڑے بڑھ گئے تھے۔ ابا تو کام پر چلے جاتے تھے جبکہ پیچھے میں اماں کے غصے کا نشانہ بنتا تھا۔ اماں کو مجھ چھوٹے سے بچے پر ترس نہ آتا تھا، وہ ابا کا غصہ مجھے بھوکا پیاسا رکھ کر مجھ سے لیا کرتی تھی۔ میں بے شک گلا پھاڑ پھاڑ کر روتا رہتا، مگر جب تک اس کا دل نہیں ہوتا تھا وہ میری طرف دیکھتی تک نہ تھی۔ یہ آنکھ مچولی اور یہ لڑائیاں میرے 10 مہینے کا ہونے تک جاری رہی تھیں۔ اس کے بعد میری ماں سارے قصے کو ہی ختم کر کے مجھے اور ابا کو اکیلا چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ابا نے اسے کہا بھی کہ تمہیں مجھ سے مسئلہ ہے، مجھ سے شکایت ہے، چلو مجھے چھوڑ جاؤ، لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کیوں اس معصوم سے اس کی ماں چھین رہی ہو؟ یا تو تم اس کے پاس رہو یا پھر اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اسے تو سزا مت دو، اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں، یہ کیسے رہے گا ماں کے بغیر؟ ابا کو میری پرواہ تھی لیکن اماں کو نہیں تھی۔ اماں ابا کو کہنے لگی کہ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، اس کا رنگ روپ بھی تم پر ہی جائے گا، یہ بھی تمہاری طرح ہی بدصورت ہوگا۔ مجھے ایسے بدصورت بچے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس کی ماں ہوں، اس کے جو کچھ ہو وہ تم ہی ہو، یہ کیسے رہے گا کیسے پلے گا یہ سب تم پر ہے، تم جانو اور تمہارا بچہ جانے، ڈھونڈ لینا اپنے لیے کوئی اپنے جیسی کالی بدصورت بیوی، اور اپنے بچے کے لیے اسی کے جیسی ماں، میرا تم دونوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر میری ماں گھر کی دہلیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پار کر گئی تھی، لیکن جاتے جاتے وہ ہمیں ایک سبق ضرور سکھا گئی تھی کہ ماں کے لیے اولاد سے بڑھ کر بھی اور بہت کچھ ہوتا ہے جس کے لیے وہ اپنی اولاد کو چھوڑ جاتی ہے۔ خیر اس کے جانے کے بعد ابا نے اکیلے ہی مجھے پالا تھا۔ ابا نے نہ اپنے لیے دوسری بیوی لائی تھی اور نہ ہی میرے لیے دوسری ماں، کیونکہ ابا کا خیال تھا کہ جب سگی ماں چھوڑ کر جا سکتی ہے تو پھر کیا گارنٹی تھی کہ کوئی دوسری عورت آ کر میرا خیال رکھتی، مجھ سے محبت کرتی یا مجھے پالتی پوستی۔ بیوی کی تو انہیں ضرورت ہی نہ رہی تھی، ان کے لیے ایک مرتبہ کا تجربہ ہی کافی تھا جو کہ بے حد برا رہا تھا۔ اب وہ دوبارہ سے اپنے سر پر کوئی مصیبت مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ابا نے میرے کھانے پینے سے لے کر میرے سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، بھاگنے دوڑنے، غرض کے زندگی کے ہر لمحے اور ہر پل میں میرا خیال رکھا تھا۔ یوں تو ابا نے کبھی مجھے اماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ کمی محسوس ہوتی بھی تو کیسے؟ کمی محسوس تو اس کی ہوتی ہے جس کو آپ جانتے ہوں، پہچانتے ہوں، جس کی آپ کو عادت ہو۔ مگر میری ماں تو میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی چھوڑ گئی تھی۔
میں نے کبھی ماں کو محسوس ہی نہیں کیا تھا، پھر بھلا مجھے اس کی کمی کیسے محسوس ہوتی؟ میں نے اپنے ارد گرد ہمیشہ اپنے باپ کو دیکھا تھا، اس نے میری ساری کمیاں پوری کی تھیں، لیکن جو وقت گزرتا گیا اور میں سمجھدار ہوا تو مجھے اپنے گھر میں عورت کی کمی محسوس ہونا شروع ہوئی تھی۔ جب میں اسکول میں استانیوں کو دیکھتا یا اپنے کسی دوست کے گھر یا محلے میں لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھتا تو تب میں گھر آ کر ابا سے انتہائی معصومانہ سوال کرتا تھا کہ ابا ہمارے گھر میں استانیاں کیوں نہیں؟ ہمارے گھر میں فلانی آنٹی، فلانی خالہ اور فلانی باجی کیوں نہیں؟ کیونکہ عورت نام کے تعارف سے تو میں نابلد تھا۔ جہاں کہیں کسی عورت کو جس بھی روپ میں دیکھتا تھا ابا سے آ کر وہی سوال کر دیا کرتا تھا کہ ہمارے گھر میں وہ کیوں نہیں؟ پہلے تو ابا میری باتوں پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جایا کرتے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے عورت لفظ کا تعارف کروانا شروع کر دیا۔ لیکن میرا پھر بھی وہی سوال ہوتا کہ جو کوئی ہے اس کو جو بھی کہتے ہیں وہ ہمارے گھر پر کیوں نہیں ہے؟ اللہ میاں نے ہمیں وہ کیوں نہیں دی؟ ابا میرے سوالوں پر زخمی سا مسکرا کر رہ جایا کرتے تھے اور پھر بات ادھر ادھر کر کے مجھے ٹال دیا کرتے تھے، مگر جو میں بڑا ہوتا گیا بات ٹلنے ٹالنے کی حد سے آگے نکل گئی۔ تب میں نے ایک دن ابا کو گھیر لیا اور ان سے پوچھا کہ میری ماں کہاں ہے؟ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے۔ اس وقت میں 12 سال اور کچھ مہینے کا تھا۔ ابا انتہائی غمزدہ حالت میں میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ تیری ماں تھی ہی نہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے ابا کے چہرے پر جس قدر تکلیف تھی وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ ابا کی بات سن کر میں سمجھنے کے بجائے بھر گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابا؟ مجھے بے وقوف بنانا چھوڑ دیں، میں بچہ نہیں رہا۔ مجھے بتائیں کہ میری ماں کہاں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر کیوں نہیں رہتی؟ اگر وہ ہمارے ساتھ رہتی ہوتی تو ہمارے سارے کام وہی کرتی، ہمارے لیے ناشتہ بناتی، کپڑے استری کرتی، کھانا بناتی، ہم سے محبت کرتی۔ وہ کیوں نہیں ہے یہاں؟ وہ یہاں ہوتی تو آپ کو اتنے سارے کام اکیلے نہیں کرنے پڑتے۔ بتائیں نا مجھے اماں کہاں ہے؟ ابا نے ایک مرتبہ پھر سے مجھے ٹالنا چاہا تھا کہ بیٹا تیری کوئی ماں نہیں ہے، میں ہی تیرا باپ اور میں ہی تیری ماں ہوں۔ اس پر میں نے ابا سے کہا کہ اگر اماں نہیں تھی تو میں کہاں سے آیا؟ جواب دیں مجھے، بتائیں مجھے، کیونکہ ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ ماں کے بغیر بچے کی پیدائش ممکن نہیں۔ تو اگر میری ماں نہیں تھی تو میں کیسے پیدا ہوا؟ اس دن میں نے سوال پوچھ کر ابا کو زج کر دیا تھا، لیکن ابا نے پھر بھی مجھے کچھ نہ بتایا تھا، جس کے نتیجے میں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی تھی۔ ایک وقت تو میں نے کچھ نہ کھایا، دوسرے وقت بھی جب میں کھانا چھوڑ کر بیٹھا رہا تو ابا کو مجھے بتانا ہی پڑا۔ پھر ابا نے جو کچھ مجھے بتایا اسے سننے کے بعد میرے دل سے بے ساختہ آواز آئی تھی کہ کاش میں اس سب سے انجان رہتا۔ ابا مجھے کہنے لگے کہ بیٹا میں نے آج تک تجھے اسی لیے اس سب سے انجان رکھا ہوا تھا کہ تیرا بھرم نہ ٹوٹے۔ تو نے آج تک عورت کے جتنے بھی روپ دیکھے تجھے وہ ہر روپ میں ہی اچھی لگی، لیکن آج تو عورت کا جو روپ اپنی ماں کی صورت میں دیکھ چکا ہے، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ تجھے دنیا کی کوئی بھی عورت اچھی لگے گی، کیونکہ اب تیرا عورت ذات سے بھرم ٹوٹ چکا ہے، جیسے میرا ٹوٹا تھا۔ وہ دن تھا اور پھر میری شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ ہم باپ بیٹے نے گھر میں کبھی بھی عورت کا ذکر نہیں کیا تھا، نہ ہی ہم دونوں کو ضرورت تھی۔ ابا صحیح کہتے تھے، اس کے بعد سے میرا عورت نام سے ہی بھرم اٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد پھر مجھے کوئی عورت کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ میں جس بھی عورت کو دیکھتا تو مجھے میری ماں یاد آ جایا کرتی۔ اس کی باتیں، اس کے جملے میرے ذہن پر کسی ہتھوڑے کی طرح بجتے تھے، اور کبھی کبھی مجھے اپنی ماں کی عقل پر بے حد افسوس ہوتا تھا کہ کیسے وہ میرے باپ جیسے ہیرے کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرا باپ چاہے صورت کا کالا تھا، مگر جیسا دل میرے باپ کا تھا ویسا کوئی اگر چراغ لے کر بھی ڈھونڈتا تو اسے کبھی نہ ملتا۔ نہ جانے وہ جس کوئلے کا انتخاب کر کے ہمیں چھوڑ گئی تھی، کبھی کبھی میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کسی طرح میں کہیں بھی اس سے ملوں اور اس کو دیکھوں، اس سے پوچھوں اور وہ مجھے پچھتاتی ہوئی ملے، مگر پھر میں خود ہی اپنی اس بے تکی خواہش پر مسکرا کر رہ جایا کرتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک گزر رہا تھا۔ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک سرکاری پوسٹ پر لگ گیا تھا۔ اس دن میرے ابا کی عید ہوئی تھی، جس دن مجھے سرکاری جوائننگ لیٹر آیا تھا۔ ابا اس دن اتنے پرسکون تھے کہ جیسے آج ان کی ساری محنت وصول ہو گئی ہو۔ وہ بہت خوش تھے کہ ان کی ہمیشہ کی محنت رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ انہوں نے مجھے محنت مزدوری کر کے پڑھایا تھا اور آج یہ نتیجہ نکلا تھا کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ نوکری کے بعد ابا نے سب سے پہلے گھر کا نظام سیدھا کیا تھا۔ 1 سال کے مختصر عرصے کے اندر ابا نے اتنا خوبصورت گھر تعمیر کروایا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ گھر کا کام مکمل ہوتے ہی جانے ابا کو کیا سوجھی کہ انہوں نے میرے لیے لڑکیاں تلاش کرنا شروع کر دیں۔ مجھے جب اس بارے میں علم ہوا تو میں نے ابا کو صاف صاف منع کیا تھا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی مجھے کبھی شادی کرنی ہے۔
تو اس پر ابا کہنے لگے کہ میں نے تجھے پڑھا لکھا کر اس مقام پر اس لیے تو نہیں پہنچایا کہ تجھے کوارا چھوڑ کر مر جاؤں، تاکہ آگے فرشتے مجھے قبر میں بھی چین نہ لینے دیں اور کہیں کہ بیٹے کی شادی تمہاری ذمہ داری تھی، تمہارا بیٹا شادی کی عمر کو پہنچا ہوا تھا، پھر تم نے اس کی شادی کیوں نہیں کروائی؟ تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ ویسے بھی باپ کی بڑی خواہش ہوتی ہے اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجا ہوا دیکھنے کی، اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنے کی۔ تم مجھے ان چیزوں سے محروم نہیں کر سکتے۔ ابا نے مجھے اس طرح باتوں میں الجھایا تھا کہ میں چاہ کر بھی ابا کو انکار نہیں کر سکا تھا۔ یوں ابا نے ایک جگہ میرا رشتہ طے کر دیا۔ یہ رشتہ محلے کی ایک پھپھو کے توسط سے ہی ہوا تھا۔ اب ہمارے گھر میں تو کوئی عورت تھی ہی نہیں، محلے ہی کی وہ عورت ابا کی بہن ہونے کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ رشتہ بھی اسی نے ڈھونڈ کر دیا تھا۔ ان سے جو بات چیت کرنی ہوتی ان کے گھر میں بھی وہی جایا کرتی تھی۔ رشتہ پکا ہونے کے کچھ دن بعد ابا نے انگوٹھی بھی لا کر اس پھپھو کے ہاتھ میں پکڑائی تھی کہ ہماری طرف سے یہ انگوٹھی لے جا کر اس بچی کے ہاتھ میں پہنا کر منگنی کی رسم بھی ادا کر دو۔ پھوپھی نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں انتظار میں تھا کہ میرے سسرال سے میرے لیے بھی کوئی انگوٹھی وغیرہ آئے گی، مگر میرا یہ انتظار ہی رہا تھا۔ ان کے گھر سے سوائے مٹھائیوں اور میووں کے اور کچھ نہ آیا تھا۔ حالانکہ ابا تو کہہ رہے تھے کہ کافی اچھے اور کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اپنے سامنے رکھے میووں کو دیکھ دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ واقعی ہی صرف کھاتے پیتے ہی تھے۔ یوں ہی شادی کے دن بھی رکھ دیے گئے تھے۔ شادی کی ساری تیاریاں پھوپھی اور اس کی بیٹیاں ہی کر رہی تھیں، کیونکہ میں اور ابا تو اس کام میں بالکل زیرو تھے۔ نہ تو ہمیں بری خریدنے کا پتہ تھا اور نہ ہی کسی اور چیز کا کوئی آئیڈیا تھا، اس لیے ہم بالکل سائڈ پر تھے۔ اس پوری شادی میں ہمارا کام صرف نکاح اور بارات والے دن ہی تھا۔ یہ بات شادی سے 8 یا 9 دن پہلے کی ہے، جب میں نے غلطی سے اپنی منگیتر کو دیکھ لیا تھا۔ یوں تو ابا نے مجھے کہا تھا کہ شادی کے بعد ایک ہی مرتبہ اسے دیکھ لینا، اور میں نے بھی ابا کی بات چپ چاپ مان لی تھی، کیونکہ میں جو بھی کر رہا تھا صرف ابا کے لیے ہی تو تھا۔ مجھے کوئی غرض نہیں تھی کہ لڑکی کیسی ہے کیسی نہیں۔ لیکن اس دن اپنی منگیتر کو دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں گھر کی چھت پر کھڑا تھا جب ایک گاڑی آ کر ہمارے دروازے پر رکی۔ یہ گاڑی پھپھو کی ہی تھی، لیکن پھپھو اور اس کی بیٹیاں تو ہمارے گھر پر ہی تھے، تو پھر اس کی گاڑی میں کون آیا تھا؟ یہی دیکھنے کے لیے میں آگے ہو کر جھانکنے لگا تھا۔ اسی اثنا میں پھپھو میرے گھر سے نکلی تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ آج پھپھو نے میری منگیتر کو ساتھ لے جا کر دلہن کا جوڑا دلوانا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ گاڑی میں آنے والی لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ میری منگیتر تھی۔ ابھی میں اسی سوچ میں گم تھا جب گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے میری منگیتر باہر نکلی تھی۔ پھپھو سے گلے ملتے ہی اس کے چہرے سے نقاب ڈھلک کر نیچے ہوا تھا، اور میں جہاں تھا اسی جگہ جم کر رہ گیا تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری منگیتر اس قدر خوبصورت ہوگی۔ یہ بات ویسے تو میرے لیے خوشی کا باعث ہونی چاہیے تھی، مگر منگیتر کو دیکھتے ہی میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ پہلے جو پھر ابا کا خیال کر کے میں نے اپنے دل کو تھوڑا بہت سمجھایا تھا، اب وہ بھی نہیں رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسی لمحے یا خود کہیں غائب ہو جاؤں یا پھر اسے کہیں غائب کر دوں۔ ابا نے جانے کیا سوچ کر میرے لیے اس لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ میں فوراً سے چھت سے نیچے اترتا ابا کے کمرے میں آیا تھا تاکہ ابا سے بات کر سکوں۔ جب میں ابا کے کمرے میں داخل ہوا تو ابا کال پر کسی سے بات کر رہے تھے، مگر مجھے دیکھتے ہی ابا نے فوراً سے کال کاٹی تھی اور میری طرف آئے تھے، کیونکہ اس وقت تک میں بہت گھبرا چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا کہوں۔ ابا نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے اور جلدی سے میرے پاس آ کر مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، مگر میری آواز تھی کہ جیسے حلق میں ہی کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ ابا نے مجھے پورا جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ تب میں نے اٹھ کر ابا کا ہاتھ پکڑا اور انہیں جا کر کھڑکی کے سامنے کھڑے کرتے ہوئے کھڑکی سے پردہ ایک طرف کر کے کھڑکی کھول دی تھی، اور ابا سے کہنے لگا، ابا یہ سب کیا ہے؟ ابا نے ناسمجھی سے مجھے دیکھتے ہوئے میری نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے میری طرف مڑے تھے۔ وہی ہے بیٹا جو تم دیکھ رہے ہو، اور کیا ہونا ہے؟ اس پر میں دبا دبا سا چلایا تھا، ابا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اب کی بار ابا سنجیدہ ہوتے ہوئے میری طرف مڑے تھے۔ کیا ہوا برخودار، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ایسا بھی کیا کر دیا ہے میں نے؟ اس پر میں نے ابا سے کہا کہ ابا آپ کو پوری دنیا میں میرے لیے یہی لڑکی ملی تھی اور کوئی میرے جوڑ کی نہیں تھی کیا؟ اس پر ابا کہنے لگے، کیوں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، نیک ہے، شریف ہے، سمجھدار ہے، تمہارے جوڑ کی ہی تو ہے، اور کون سا جوڑ ڈھونڈ رہے ہو تم؟ میں نے کہا، ابا مجھے مسئلہ اس کے پڑھے لکھے ہونے اور سمجھدار ہونے سے نہیں ہے، مجھے مسئلہ اس کے حسن سے ہے، اس کی خوبصورتی سے ہے۔ وہ کہاں سے آپ کو میرے جوڑ کی لگ رہی ہے؟ ذرا دیکھیں اسے، کیسے دھوپ میں بھی اس کا رنگ چمک رہا ہے، اور خود کو اور مجھے دیکھیں،
مجھے یہ شادی نہیں کرنی، آپ کوئی اور لڑکی ڈھونڈیں۔ میں اپنی بات کہتے منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جب ابا کہنے لگے کہ لڑکی تو اب یہی ہے، اب شادی سے یوں ہفتہ پہلے انکار کرنا مناسب نہیں ہے، تمہیں تو کچھ نہیں ہوگا، اس کی آگے کی ساری زندگی سوالیہ نشان بن کر رہ جائے گی، اس کے دامن پر ایک سوالیہ نشان لگ جائے گا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ شادی سے 10 دن پہلے رشتہ توڑ لیا گیا۔ مگر ابا، میں احتجاج کرنا چاہتا تھا مگر ابا نے میری بات بیچ میں ہی کاٹ دی اور کہنے لگے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، سب اچھا ہی ہوگا، وہ سمجھدار ہے، تمہارے ساتھ نباہ کرے گی، ابھی سے اپنا دل اس کی طرف سے میلا مت کرو، وقت سے پہلے ہی اگر رشتوں کی طرف سے دلوں میں گرہیں بڑھ جائیں تو پھر گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابا مجھے سمجھا بجھا کر چلے گئے تھے۔ میرا دل بھی ابا کی باتوں کے حق میں تھا مگر میں اپنے دماغ کا کیا کرتا جو صرف اور صرف ایک ہی بات سوچ رہا تھا، اور وہ تھا میری ماں کا دھوکہ۔ میری ماں بھی تو حسین تھی، اس نے ابا کو ان کی بدصورتی کی وجہ سے ہی تو ٹھکرایا تھا۔ اب اگر میری خوبصورت بیوی بھی مجھے یوں چھوڑ کر چلی گئی تو یہ سوچ آتے ہی میرے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ میں بے تحاشا گھبرا گیا تھا اور میں چاہنے کے باوجود بھی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ دل کچھ اور کہہ رہا تھا جبکہ دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ دل اور دماغ کے درمیان چھڑی اس جنگ میں میں نیم پاگل سا ہو کر رہ گیا تھا۔ جو شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے ویسے ویسے میری حالت پتلی ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے خود بھی اپنی یہ کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کوئی مجھے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ہفتے بعد دلہا بننے والا ہوں۔ مجھے بار بار یہی سوچ آ رہی تھی کہ وہ لڑکی مجھ سے شادی کے لیے مان کیسے گئی؟ کیا اسے میری تصویر دکھائی گئی تھی یا اسے بھی میری طرح یہی کہا گیا تھا کہ شادی کے بعد دیکھ لینا، اور شادی کے بعد وہ مجھے دیکھ کر میرے ساتھ کہیں میری ماں والا حساب ہی نہ کر جائے؟ یہی سوچ کر میں نے اس لڑکی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ اس سے اس بارے میں پتہ کر سکوں۔ اگلے روز میں ابا سے نظر بچا کر اپنے سسرال کے لیے نکل پڑا تھا۔ پتہ میں نے پھپھو کی بیٹی سے نکلوا لیا تھا۔ جب میں ایڈریس پر پہنچا تو میرا دل ایک مرتبہ پھر سے ڈرنے لگا تھا۔ اتنا عالیشان بنگلہ تھا ان کا، پھر بھلا وہ مجھ جیسے انسان کو رشتہ کیوں دے رہے تھے؟ میرے پاس تو نہ ان کے مقابلے کے رنگ روپ تھے اور نہ ہی ان کے مقابلے کی دولت۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے دروازے پر دستک دی تھی۔ دروازہ کھولنے والی میری منگیتر ہی تھی۔ اب خدا جانے اس نے مجھے پہچانا تھا یا میں اس کے لیے انجان ہی تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ جی کس سے ملنا ہے؟ تو میں نے جھٹ سے کہا کہ مجھے آپ کی ماں سے کچھ کام ہے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ میری بات سن کر میری منگیتر نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے میں ایک پل کو گھبرا گیا تھا، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ آنے کا کہتے ہوئے ایک طرف کو چل پڑی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ گھر کے ایک کونے میں آ گئی تھی۔ وہاں موجود کمرے کے دروازے پر اس نے دستک دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کسی کے کھانسنے کی آواز سنائی دی تھی اور پھر دروازہ کھلا تھا۔ دروازے کے اس پار ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ میری منگیتر مجھے کہنے لگی کہ یہی اماں ہیں، مل لو۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے وہاں اس کمرے کے باہر چھوڑ کر پلٹ گئی تھی۔ میں نے اس عورت کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے وہ دکھنے میں بہت بدصورت لگی تھی۔ اس کے چہرے کا ایک حصہ ایک طرف سے جلا ہوا تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں وہیں پر کھڑے کھڑے ان دونوں کا موازنہ کرنے لگا۔ تبھی میں اس عورت سے کہنے لگا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ مجھے خوبصورت لڑکی سے شادی نہیں کرنی، میں اپنی جیسی ہی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ابا نے میرے لیے اس خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا جو مجھے ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں اور اس کے بجائے مجھ سے شادی آپ کر لیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ساری زندگی خوش رکھوں گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ بات کہتے ہوئے میں نے کمرے کے اندر نظر دوڑائی تھی جہاں ننگے فرش پر ایک پرانا سا بستر پڑا ہوا تھا اور کھانے پینے کے سامان کے کچھ برتن پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں وہیں کھڑے کھڑے اندازہ لگا چکا تھا کہ اس بڑے گھر میں اس عورت کی کیا اوقات تھی یا اسے کیسے رکھا جا رہا تھا۔ وہ بھی شاید اس گھر سے تنگ تھی، اس لیے میری بات سن کر وہ مجھ سے شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہاں سے تو میں مطمئن ہو کر نکل آیا تھا، مگر گھر پہنچتے پہنچتے مارے گھبراہٹ کے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ اگر ابا کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ خیر اللہ اللہ کر کے شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ میں نے اس بوڑھی عورت کو بتا دیا تھا کہ اسے اپنے گھر میں سب کچھ سنبھالنا ہوگا۔ اب وہ کیسے اپنی بیٹی کی جگہ دلہن بن کر بیٹھتی ہے یہ تو اس کی ذمہ داری تھی اور اسے ہی پوری کرنی تھی۔ میں ابا کے ساتھ گھر سے بارات لے کر نکلا تھا۔ ابا بار بار مجھے دیکھ کر پوچھ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ نہ جانے کیوں ابا کو میرا اطمینان کھٹک رہا تھا۔ ابا کہیں نہ کہیں معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے اپنی طرف سے ابا کو کچھ بھی محسوس نہ ہونے دیا تھا۔ یوں ہی کرتے کرتے ہم لڑکی کے گھر پہنچ گئے تھے۔ وہاں تو جیسے شادی کا نہ تو کوئی ذکر تھا اور نہ ہی کوئی نام و نشان۔
شادی والے گھر کی تو رونق ہی الگ ہوتی ہے، مگر یہاں کوئی بھی رونق نہیں تھی۔ گھر اسی طرح سادہ سا تھا، اس پر کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی۔ پھر دروازے کو بھی روزمرہ کے معمولات کی طرح لاک لگا ہوا تھا۔ ہم جو دھوم دھام اور ڈھول باجے کے ساتھ بارات لے کر گئے تھے، یہ اب دیکھ کر ابا نے سب بند کرا دیا تھا۔ دروازے پر دستک دینے پر ایک ملازمہ نے آ کر دروازہ کھولا تھا اور ہمیں اپنے ساتھ لیے اندر کی طرف گئی تھی۔ وہاں صوفے پر ایک عورت گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی بوڑھی عورت ہوگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملازمہ نے نہ جانے کہاں کہاں سے لوگوں کو بلا لیا تھا۔ گواہان پورے ہوئے تو نکاح شروع کیا گیا۔ اس دوران میری نظریں بار بار میری منگیتر کو تلاش کر رہی تھی، مگر نہ جانے وہ کہاں تھی۔ میں بار بار بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اسی دوران کب نکاح ہوا مجھے علم ہی نہ ہوا۔ مجھے یوں اتنی آسانی سے نکاح ہو جانے کی توقع نہیں تھی۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ خوب ہنگامہ ہوگا، مگر شاید بوڑھی عورت کافی چالاک تھی۔ اس نے نہ جانے میری منگیتر سے کیا کہا تھا کہ میری منگیتر کمرے سے باہر ہی نہ آئی تھی۔ خیر جب رخصتی کا وقت آیا تو میں نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کا ہاتھ تھام لیا تاکہ کوئی اور اس کی جھلک دیکھ ہی نہ لے۔ ایک مرتبہ خیر خیریت سے گھر پہنچ جاتی، آگے میں سب سنبھال لیتا۔ خیر بارات واپسی کے لیے نکلی تھی۔ میری دلہن میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں سارے راستے اس کی سسکیاں سنتا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیوں رو رہی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی لڑکی تو نہ تھی کہ ماں باپ کا گھر چھوڑ آنے پر اسے دکھ ہو رہا تھا۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ میں نے گاڑی میں دبے دبے لفظوں میں اس سے پوچھا بھی، نتیجتاً وہ مجھ سے ڈر کر دور ہو گئی۔ گھر پہنچ کر جب میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے دلہن بنی بیٹھی وہ بوڑھی عورت نہیں تھی، بلکہ وہی میری خوبصورت منگیتر تھی۔ مجھے ایک دم غصہ آ گیا تھا۔ میں غصے میں اسے طلاق دینے ہی لگا تھا کہ جب وہ میرے پیر پڑ گئی کہ ایک مرتبہ اماں سے مل لو۔ نہ جانے اس کی التجا میں ایسا کیا تھا جو میں اس کی بات ماننے کو تیار ہو گیا۔ میں کمرے سے نکل کر نیچے آیا جہاں الگ ہی تماشا لگا ہوا تھا۔ ایک عورت میرے باپ کے پیروں میں بیٹھی اس سے معافیا مانگ رہی تھی، مگر ابا اس کی طرف دیکھ تک نہیں رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت حیران ہوا اور ابا سے جا کر کہنے لگا کہ ابا یہ سب کیا ہے، یہ عورت کون ہے؟ اس پر اس عورت نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تھا اور پھر دیوانہ وار میری طرف لپکی تھی۔ یہ تو میری بیوی کی آج جلے چہرے والی ماں تھی۔ وہ میرے ساتھ لپٹ کر مجھے چومنے لگی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے خود سے دور کیا تھا اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو ابا کی بات نے مجھے حیرانگی سے دوچار کر دیا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ یہ بدصورت عورت اور کوئی نہیں بلکہ مجھے پیدا کرنے والی میری حسین ماں تھی۔ وقت نے اس کا یہ حال کر دیا تھا۔ جس لڑکی سے میری شادی ہوئی تھی وہ میری ماں کی سوتیلی بیٹی تھی۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جاتا رہا تھا۔ میری ماں بہت پچھتا رہی تھی، لیکن میرے پاس اس کے پچھتاوے کا کوئی حل نہیں تھا۔ میں نے اس کی طرف دوسری نظر ڈالنا بھی ضروری نہ سمجھا تھا اور اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ پہلے وہ مجھے چھوڑ کر گئی تھی، اب میں اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ جس عورت کی وجہ سے میرے باپ نے اپنی ساری زندگی تنہا گزاری تھی، میں کیوں کر اس سے ملتا؟ اسے اپنی خوبصورتی پر بڑا غرور تھا، مگر وقت نے اسے ایسی حالت میں لا کر ہمارے سامنے کھڑا کیا تھا کہ جس وقت کوئی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔